4 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئیں باقی دنیا چھوٹ بھی جائے کوئی فکر نہیں ہے. پہلی چیز نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم حفظ و امانہ. پہلی چیز جو میرے نبی نے کہا حفظ و امانہ, امانت کی حفاظت کرو. کیا معنی ہے اردو میں؟ امانت کی حفاظت کرو. اگر کوئی تمہارے پاس کوئی امانت پیسے کی شکل میں رکھے حفاظت کرو. اگر کوئی راز کی شکل میں رکھے یہ بات نہیں بولنا, یہ بات نہیں بتانا کسی کو, یہ میرا راز ہے. یہ امانت کی حفاظت ضروری ہے, حفظ و امانہ. اور یہاں مطلق ایک بات بولتا ہوں میں, اگر آپ کسی کو غسل دے رہے ہیں, انتقال ہو گیا ہے, مطلق بول رہا ہوں, آپ نے اس کے اندر کوئی چیز ایسی دیکھی جو عیب ہے, باہر نکل کر بولو مت اس کے اندر میں نے ایسا دیکھا ہے. کوئی بھی چیز جو امانت میں آتی ہے میرے نبی کہتے 4 میں یہ پہلے نمبر پر ہے, حفظ و امانہ. جی موضوع یہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر صدق و حدیث, سچی گفتگو. جب بولو تو سچ بولو. ابھی مجھ سے پہلے کہا گیا ہے کتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے. جی مجھے تو ایسا لگتا ہے میرے بھائی مسلمان آج جھوٹ کو شاید گناہ نہیں سمجھ رہا. مسلمان شاید آج مجھے ایسا لگتا ہے جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. سیکنڈ نمبر پر نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم صدق و حدیث, بولو تو سچ بولو, جھوٹ نہیں بولو. اللہ اس قوم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے تعجب کب ہوتا ہے معلوم, منبر پر کھڑے ہو کر جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے کتنی ہمت ہے اسے. ایک تو منبر پہ کھڑا ہے اور دوسرا نبی کا نام لے کے جھوٹ بول رہا. نہیں سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ کچھ لوگ ایسے ہیں منبر پہ کھڑے ہو کر جو حدیث نبی سے ثابت نہیں ہے, موضوع درجے کی حدیث ہے, ضعیف درجے کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں ہے اس حدیث کو, وہ نام لے کر منبر پر کھڑے ہو کر بول رہے ہیں. ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں, دوسرا منبر پر بول رہے ہیں. ایسے سارے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اور میرے نبی نے ایک جملہ بھی کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار یا من النار, جو میرے اوپر جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے, اللہ ہمیں بچائے. دوسرا 4 میں 2 باتیں ہوئی نا. تیسری بات جو میرے نبی نے کہی وہ حسن و خلیقہ, اچھے اخلاق. اس کی سخت ضرورت ہے بھائی, اس کی سخت ضرورت ہے. اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے, اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے. آج بڑی سخت ضرورت ہے اچھے اخلاق کی. موضوع اچھے اخلاق نہیں ہے. چوتھی چیز یہ میرا موضوع ہے وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ, جو بھی تم کھاتے ہو نا پاکیزہ روزی کھاؤ, روزی میں پاکیزگی. اگر یہ 4 باتیں تمہارے اندر آ گئی, نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کچھ ملے نہ ملے پرواہ نہ کرو, یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں لے کر آؤ. چونکہ میں نے آپ سے کہا ہے ایک بار میں پوچھنا چاہتا ہوں 4 باتیں کیا ہیں وہ. بسم اللہ. ایک پہلی چیز حفظ و امانہ, دوسری چیز سچ صدق و حدیث, تیسری چیز حسن و خلیقہ, اچھے اخلاق, چوتھی چیز طعمۃ, سبحان اللہ, جی ہاں, عفۃ فی طعمہ, پاکیزہ روزی. یہی ہمارا موضوع ہے میرے بھائی, یہی ہمارا موضوع ہے. اور ایک چیز بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ کماؤ. اردو میں, اچھی اردو میں ایک جملہ بولتے ہیں, ہو سکے تو میری تقریر میں یہ جملہ لے کر جاؤ انشاءاللہ. مقدار ضروری نہیں ہے, معیار ضروری ہے. جی مقدار ضروری نہیں ہے, معیار ضروری ہے. اور کیفیت ضروری ہے, کمیت ضروری نہیں ہے. مجھے پورا یقین ہے یہ جملہ آپ سمجھے بھی نہیں ہیں, پورا یقین ہے مجھے. جی سمجھے کیا بھائی؟ جی ہاں, مقدار ضروری نہیں, معیار ضروری ہے. آپ کتنا زیادہ کما رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے, کیسا کما رہے ہیں وہ ضروری ہے. جی کیسا کما رہے ہیں وہ ضروری ہے. تمہارے پاس سر نہیں گنے جاتے ہمارے دین میں, کوالٹی ہمارے پاس ضروری ہے. حدیث اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ما قل وکفا خیر مما کثر والہا, تھوڑا ہو مگر کافی ہو جائے بہتر ہے اس زیادہ سے جو آدمی کو غافل کر دے. یہ کیوں بول رہا ہوں جانتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہیے لون لے کے گھر بنا رہے ہیں, شان بھی کر رہے ہیں, شان بھی کر رہے ہیں. ہمیں وہ خاص گھر نہیں چاہیے جو لون پہ بنایا گیا ہو,
لون لے کے گاڑیاں لے رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں اور شان بھی کر رہے ہیں. ہمیں وہ شان نہیں چاہیے, ہمیں پرانا گھر چاہیے, کرائے کے گھر میں رہیں گے مگر ہم سود میں کبھی نہیں جائیں گے.